آج کی رات کچھ خاص ہے۔ آسمان میں چاند کی روشنی میں کچھ اور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ آئیے اس مقدس رات کی کہانی سنتے ہیں، جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص دن ہے، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں۔ شب برات کا مطلب ہی ہے نجات کی رات، معافی کی رات۔ فارسی میں شب کا مطلب رات ہے اور عربی میں برات کا مطلب معافی اور نجات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں اور آنے والے سال کے لیے ان کی تقدیر لکھتے ہیں۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے۔ یہ رات رمضان سے پہلے آتی ہے، جیسے کہ ہمیں تیاری کا موقع دے رہی ہو۔ گویا یہ ہمارے دل کو صاف کرنے اور روح کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک رات میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو نفل نمازیں پڑھیں، خاص طور پر صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز۔ یہ نماز اللہ سے معافی مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، جس میں ہر رکعت میں خاص تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ نمازیں آپ کے دل میں سکون بھر دیتی ہیں اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اس رات کا اہم حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات قرآن پڑھنے سے خاص برکت ملتی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ الدخان اور سورہ الاخلاص کی تلاوت خاص طور پر مستحب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رات 1000 بار سورہ الاخلاص پڑھے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیات کی آواز رات کی خاموشی میں دل کو اطمینان دیتی ہے۔ دعا اور ذکر کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ استغفار کثرت سے پڑھیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آنے والے سال کے لیے خیر کی دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا اللہ کے حضور پہنچتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کا بھی اس رات میں خاص ثواب ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، کھانا تقسیم کریں، کپڑے دیں یا جو بھی آپ کے بس میں ہو۔ یہ عمل نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ جب آپ کسی غریب کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہی تو اصل خوشی ہے۔ بہت سے لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں اور اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع گئے تھے اور وہاں دفن مسلمانوں کے لیے دعا کی تھی۔ قبروں پر پھول چڑھانا، دعا کرنا اور فاتحہ پڑھنا اس رات کا حصہ ہے۔ یہ لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ گھروں اور مساجد کو روشنی سے سجایا جاتا ہے، لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو شب برات مبارک کہتے ہیں۔ یہ رات برادری اور محبت کی رات ہے۔ لوگ اپنے پڑوسیوں سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں، پورا ماحول محبت اور اخوت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس رات کا اصل مقصد توبہ اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔